نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، اور ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ، اور عشق دزائے کا ذوق والا جس چک لیا وہی جاندائی، ہر ایک نو قد پرک ہوندی کوئی لگتے ایک پہچاندائی، اور ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں، کم شیر دلیر جوان دائی۔ تمام احباب شکر محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محفل پاک میں تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص محترم جناب حضرت العلامہ مولانا امجد رضا سعیدی صاحب نائب امیر ڈویژن ملتان، محترم جناب حضرت العلامہ مولانا جاوید احمد چشتی صاحب سرپرست اعلیٰ ضلع خانیوال، اور محترم جناب قاری عمران صدیقی صاحب امیر ضلع خانیوال، اور پی پی 204 کے جتنے بھی یہاں پر ذمہ داران، قائدین، کارکنان، مقامی علماء کرام، دور نزدیک سے آنے والے تمام مشتاقان رسول، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ برادر مکرم، آج سیف الرحمن صاحب کے والد محترم مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناب حافظ عبدالمجید سعیدی صاحب، ان کی سال ثواب کے لیے یہاں پر تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ کریم ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں، اور ان کی کامل اور مکمل مغفرت نصیب فرمائیں۔ جتنی بھی دوست احباب یہاں پر تشریف لائے ہیں، سب کی حاضری کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ ابھی میں یہ آپ کے جو آ رہا تھا بازار میں، اور ان نوجوانوں کی عشق و محبت کی جو کیفیت تھی، جو ان کی چہروں پر خوشی تھی، اور جس طریقے سے یہ گاڑی کے آگے پیچھے دوڑ رہے تھے، کافی لمبا سفر تھا، تو یہ دوڑ دوڑ کے وہ سفر سارا وہ کر رہے تھے، تو آپ یقین کریں ایک لمحے کے لیے بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کسی بھی سیاسی تنظیموں کے لیے، سیاسی قائدین کے لیے، کسی بھی جگہ پر جس طریقے سے یہ کارکنان محبت کرتے ہیں، اسی طرح نہیں ہوتا۔ ادھر تو پیسے کا، اگر کوئی بندہ آ کے سلام کرتا ہے، 2 کلومیٹر چلتا ہے، تو اس کے ذہن میں بڑی مفادات ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا آگے، ہمارے ان کے لیے ان کی بڑی مفادات ہوتے ہیں، بغیر مفاد کے تو وہ ایک قدم جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ مطلب ان کی جو محبت ہے وہ دل سے نہیں ہے، وہ تو دنیاوی مال و متاع کے لیے ہے، دنیاوی جاہ و جلال کے لیے ہے۔ یہاں پر ہر کارکن کو پتہ ہے کہ میرے مفادات یہاں کوئی نہیں ہے، یہاں حضور کا دین تخت پہ لانا ہے۔ ان کے لیے مالی قربانی بھی دینی ہے، ان کے لیے جانی قربانی بھی دینی ہے، اور ان کے لیے جو ہے نا بڑا سخت اور مشکل ترین مراحل سے گزرنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہاں پر تو بڑی مصیبتیں ہوں گی، لیکن پھر بھی وہ ساتھ چل رہے ہیں، اور کس انداز سے چل رہے ہیں؟ یہ سفر ہے کوئی جانا، یہ قدم قدم بلائیں، اور جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے۔ ان کو پتہ ہے قدم قدم پر بلائیں ہیں، ظالموں کا سامنا ہے، اور حضور کے دین کے لیے تب و محنت کرنا ہے، یعنی دنیاوی کوئی غرض اور مقصد نہیں ہے۔ تو یقین کریں میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ یہ دوڑ دوڑ کر جا رہے ہیں، تو وہی بابا جی جو شعر پڑھا کرتے تھے، وہی مجھے یاد آیا، یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ کفار نے تو اس جذبے کو نکالنے کے لیے ساری کوششیں کی، انہوں نے کہا یہ جذبہ نکالو تو پھر ان پر ہم جس طریقے سے حکمرانی کر سکتے ہیں وہ کر لیں گے،
لیکن یہ جذبہ موجود ہو تو پھر ایک ممتاز قادری پوری کفر کو ہلا کے رکھ دے گا۔ یہ جذبہ موجود ہو تو پھر ویل چیئر پر بیٹھنے والا وہ بابا پوری دنیا کی طاقتوں سے وہ ٹکر بھی لے گا اور اللہ کریم ان کو کامیابی بھی دے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا یہ جذبے ختم کر دو، لیکن قربان جاؤں بابا جی پر کہ انہوں نے پھر سے قوم کو وہی جذبہ دیا۔ اور کفار نے جو کوششیں کی، آپ اگر مشرف دور سے حالات کا اندازہ لگائیں تو اسی دور سے انہوں نے مسلسل اس پاکستان کو لبرلزم کی طرف، لادینیت کی طرف مکمل طور پر اس ٹریک پر چلانے کی کوشش کی، اور انہوں نے شاید سمجھا کہ میں نے بار بار دین پر حملہ کیا لیکن سارے لوگ جو ہے نا وہ میرے ان مظالم پر خاموش رہے۔ میں نے جو ہے نا وہ کچھ بل جو اسی وقت پاس ہو گئے تھے، بندہ حیران رہ جاتا ہے کس طرح پاس ہو گئے تھے، جو بل بالکل پاکستان جیسے ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا ہے اور وہ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ متصادم بل ہے، وہ کس طرح پاس ہوا، ان کو راہ مل گئی۔ پھر آگے انہوں نے جا کر مساجد پر حملے کرنے کی، ان کے سپیکر اتارنے کی کوشش کی، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ آپ یقین کریں اگر اسی وقت یہ مرد قلندر ان مظالم کے سامنے نہ آتا، اب پتہ نہیں پاکستان کا کیا ہوتا۔ جنہوں نے قومیت اور لسانیت کی بدبودار نظریوں میں لوگوں کو تقسیم کیے رکھا، کسی نے روٹی کپڑے مکان کے ایک پرکشش نعرے پر کہ دیکھو یہ قوم تو بھوک سے مر رہی ہے، ان کے لیے روٹی کی ضرورت ہے، ان کے روڈز نہیں ہیں، روڈ کی ضرورت ہے، ظاہری بات ہے سب کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس نعرے پر قوم کو دھوکہ دیا، 73 سال سے اس قوم کو نہ روٹی دی نہ کپڑا اور مکان دیا۔ جب حالت اس نیچ پر پہنچے تب لاہور کے مسجد رحمت للعالمین سے وہ مرد قلندر اٹھا اور انہوں نے فرمایا آ جاؤ اسلام کی طرف، جہاں پر قومیت اور لسانیت کا کوئی گنجائش نہیں، جہاں پر جو حضور کا غلام بن جاتا ہے چاہے وہ حبشے سے آئے اور اس کا رنگ بھی کالا ہو، اس کے ہونٹ بھی بڑے ہو، لیکن جب حضور کا غلام بن جائے تو فتح مکہ کے دن قریشیوں کی موجودگی میں میرے مصطفی کریم نے فرمایا آ جاؤ بلال، کعبے کے چت پہ چھل کر اذان دے دینا۔ آپ نے کہا کوئی گنجائش نہیں، حضرت سلمان فرماتے ہیں میرا آپ کوئی اور رشتہ ہے نہیں، سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام، اب رشتہ یہی ہے، بس بات ختم ہے۔ آپ نے نکالا انہی جو لوگ اس چیز میں لوگ کہتے تھے یہ پنجابی، وہ پٹھان، وہ سندھی، وہ بلوچی، ان کی یہ تحریک، ان کی وہ تحریک، شاید ہمارے ہاں بھی یہ تاثر تھا کہ نہیں یہ خیبر پختونخوا والوں کو پتہ نہیں پنجاب والے کیا سمجھتے ہیں، پٹھانوں کو وہ کیا عزت دیتے ہیں۔ میں نے کہا تم نے دیکھا نہیں پٹھانوں کو وہ کیسے عزت دیتے ہیں، لیکن جب بات حضور کی ہو، اپنی مفادات کی نہیں ہو، جب بات حضور کی ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا سندھی ہے بلوچی ہے، پھر کیا دیکھا جاتا ہے کہ یہ حضور سے وفادار ہے۔ جب میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے تو پھر تو کائنات میں یہ ہے کہ غلامی ہے جو بندے کو سرداری عطا فرماتا ہے۔ آپ پوری دنیا میں جہاں پر بھی دیکھیں لوگ غلامی سے نکلنے کے لیے بڑی بڑی تحریکیں چلا رہے ہیں، اس میں ہزاروں لاکھوں جانیں چلی جاتی ہے، اس کے لیے کروڑوں اربوں کھربوں کے پیسے لگائے جاتے ہیں، 100 سال 200 سال تک وہ تحریکیں چلتی ہے۔ ہم نے غلامی کی زندگی نہیں جینا، لیکن یاد رکھیے کائنات میں ایک جگہ ہے جہاں بندہ غلام بن جاتا ہے، اس کو اللہ کریم سرداری عطا فرماتا ہے، جہاں وہ غلامی شرم نہیں ہے، وہ آر نہیں ہے۔ ہمارے پشتوں کی مشہور شاعر ہے حضرت قلندر عبدالرحمن بابا رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہر چستاد در اوزی در پدرشی پا دربار در رسالت چی سرفراز شی، سوک داتاو سوک خواجہ سوک قلندر شی۔ اور استاد در گدایان واڑا بادشاہان دی، یا رسول اللہ آپ کے در کے سارے گدا تو بادشاہ ہیں۔ استاد در گدایان واڑا بادشاہان دی، اور ہر چستاد در اوزی در پدرشی، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی فار پھرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے۔
ہر چستاد در اوزی در پدرج بھی او پدربار در رسالت چے سرفراز شی جس کو میرے کریم آقا کا ایک نگاہ ناز مل جاتا ہے سوک داتا اور سوک خواجہ سوک قلندر شی پھر کوئی داتا بن جاتا ہے کوئی خواجہ بن جاتا ہے کوئی قلندر بن جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر عبدالرحمن بابا اس وقت ہوتے تو انہوں نے وہ ساختہ یہ تڑپ اٹھنا تھا کہ ہاں پھر جب میرے مصطفی کریم کا نگاہ ناز پڑ جاتا ہے تو پھر وہ شخص ویل چیئر پر بھی ہو وہ زمانے کا قلندر بن جاتا ہے. اس لیے آج الحمدللہ میں جس جگہ بھی جا رہا ہوں اللہ و رسول کی فضل و کرم سے تحریک لبیک کا ادھر الحمدللہ کام نظر آ رہا ہے. اور یہ بچے یہ جوان جن کو شاید کچھ لوگ جو اس وقت کے افلاطون ہیں وہ سمجھ رہے تھے شاید یہ جو ہے نا یہ ہماری مشاورت پہ نہیں چل رہے انہوں نے جو ہے نا یہ کیا وہ کیا یہ جوان ہے یہ کیا کریں گے. آپ یقین کریں ان چھوٹے چھوٹے بچے نے بڑے بڑے برج ہلا کے رکھ دیے ہیں. ہم نے لمحہ گزارا ہے بلدیات کا جو ہمیں کچھ سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ کیا ہے پتہ نہیں ان کا ادھر پھر ہم نے بلدیات میں دیکھا کہ وہ پاؤں میں پڑ رہے تھے. حالانکہ ادھر ہمارے اچھی طریقے سے تنظیم سازی بھی نہیں تھی لیکن اسلام کی پاور ضرور ہے. جو اپنے جلسوں میں صرف یہ کہتے ہوئے نہیں تکتے تھے کہ ملا کا کام ہی کیا ہے سیاست سے. ان کا تو کام یہاں پر مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ہے ان کا جنازہ پڑھنا ہے ان کا تو کام یہ ہے ہی نہیں. تو آج تو ویسے بھی تاریخ نے بتا دیا آپ دور نہیں جائے جو ملا سے جن کو بہت زیادہ چڑھتی کہ ملا کیا کریں گے یہ لبیک بھی ملاؤں کی جماعت ہے یہ کیا کریں گے یہ کیا کریں گے ملک کو کیسے چلائیں گے. اور یہ جو ہے نا اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے جنگ بھی ٹیکنالوجی سے ہوتی ہے بٹن دبانا پڑتا ہے پھر آگے جا کر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میرے رب کریم نے اسی وقت بھی سب کو یہ دکھا دیا کہ ہاں ٹیکنالوجی کی اہمیت ہے لیکن جہاں پر اسلام کی لازوال طاقت آتی ہے اس میں پھر لازوال قوت ہے. آپ جا کر اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھیں جہاں صدر بھی ملا جہاں نائب بھی ملا جہاں وزیر اعظم بھی ملا جہاں پر وزیر بھی ملا وزیر خارجہ بھی ملا جہاں پر ڈی سی بھی ملا جہاں پر ڈی آئی جی بھی ملا پولیس میں بھی جہاں پر بھی استخباراتی اداروں میں بھی ملا. اللہ نے بتا دیا کہ ان کی بغیر کام نہیں ہونا. انشاءاللہ یہ علماء ہی ہوں گے یہ حضور کے وارث ہی ہوں گے جن کو اللہ کریم جل جلالہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ جا کے میدان جنگ میں حضور علیہ السلام کے دین کے لیے ان سے زیادہ بہادر بھی کوئی نہیں ہوتا. اور جب سیاست کی بات آتی ہے تو یہ پھر مسجد نبوی میں بیٹھ کر پوری دنیا پر اسلام کا پرچم بھی لہرا سکتا ہے. اور پھر انہوں نے تو دیکھ بھی لیا کہ یہ طاقت کون سی طاقت ہے. خدا کی قسم میں تو وہ بات اب بھی نہیں بول رہا کہ جب ہالینڈ کی اس سور نے گستاخی کی اور ہمارا ادھر سے تاریخی لانگ مارچ شروع ہوا جہاں پر کنٹینر پر سب سے پہلے بابا جی مبارک ویل چیئر پر تشریف فرما تھے. اور جب ہم اسی سخت ترین گرمی تھی مجھے وہ ایک لمحہ یاد ہے کہ جب ہم آگے پہنچے تقریباً یہ جہلم سے آگے ہم پہنچے کوئی بہت زیادہ آگے تو ادھر قریب کا مجھے بابا جی نے فرمایا آ جاؤ. مجھے کہا گاڑی آگے لے کے چلو اور انہوں نے کہا کہ آگے مذاکرات کرے. میں جب ادھر پہنچ گیا ہم بیٹھے تھے ابھی کچھ تقریباً کوئی 1-2 گھنٹے بات ہوئی تھی وہ یہی کچھ کیا یہ ہوگا وہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا اس لیے آپ یہ کریں وہ کریں. ابھی ہماری بات چیت چل رہی تھی کہ اسی میں ایک بندہ باہر سے آیا اور انہوں نے وزیر خارجہ کے کان میں کچھ کہا. وہ جلدی نکلا باہر گیا 5-10 منٹ بعد دوبارہ آیا ہنستے ہویا مبارک ہو مبارک ہو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہا کام ہو گیا. کیا بات. میں نے کہا کس طرح کام ہوا؟ کہہ رہا کہ ہالینڈ میں ادھر سرکاری طور پر انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو ہم گستاخانہ خاکوں کی جو نمائش تھی وہ ہم کینسل کر رہے ہیں ہمارے ملک کو خطرہ ہو سکتا ہے. میں نے کہا بابا نے ادھر للکارا انہوں نے ہالینڈ کو خطرہ کیوں محسوس ہوا؟
اس کے لیے جواب قلندر لاہور نے دیا، اس کی روح تڑپ اٹھی و فرمایا قوت و سلطان امیر از لا الہ، ہیبت مرد فقیر از لا الہ، کہ جب حضور کے دین کے لیے بندہ نکلے تو پھر خیبر بھی کام جاتا ہے، پھر قیصر و کسریٰ کے بھی ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آپ نے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ عالم کفر کو سب سے بڑی تکلیف یہی تھی، ان کو یہ تکلیف نہیں تھی کہ مسلمان حج پہ کتنے جا رہے ہیں، ان کو یہ بھی تکلیف نہیں تھی کہ یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ نہیں، سب سے جو بڑی تکلیف ہے ان کو وہ یہ ہے کہ ان کے دل میں ان کی جو محبت اور عشق اور جو تعلق ہے اپنے نبی سے وہ کس حد تک ہے، اس کو ہم نے ٹوٹنا ہے۔ یہ جو قادیانیت کی بنیاد ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے، یہ جو قادیانیت کو انہوں نے پیچھے سے پیسے دیے اور ان کے لیے انہوں نے بڑے جو ہے نا دنیاوی مال و متاع برابر کی، ورنہ قادیانیت میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ 1450 سال کے دلائل کے انبار ہے، میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی اتنی بڑی گواہی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسیلمۃ کذاب، میں سارے دنیا کی ذروں کے برابر گواہی دے رہا ہوں۔ اتنی بڑی گواہی جب حضور نے دی کہ میں گواہی دے رہا ہوں اتنی بڑی کہ مسیلمہ کذاب ہے، اور پھر اس کے بعد جو امام اہل سنت نے جو جملہ بولا ہے خدا کی قسم دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں احمد رضا بھی گواہی دیتا ہوں، اور ساتھ میں دنیا کی جتنے ذرے ہیں اس کو بھی گواہ بنا کے، جتنے بھی اشجار اور احجار ہیں اس کو بھی گواہ بنا کے، اور آسمان کے ملائکہ کو بھی گواہ بنا کے، تمام انبیاء کو بھی گواہ بنا کے، اور خود رب لا یزال کو بھی گواہ بنا کے میں کہہ رہا ہوں کہ دجال قادیان مرزا غلام احمد قادیانی مرتد ہے، ملعون ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اسی جذبے کو نکالنے کے لیے انہوں نے کوشش کی آفرین ہو، لاکھوں کروڑوں رحمت نازل ہو اس عظیم ہستی کی قبر مبارک پر، اور ان کے مرکز منور و معطر پر، جنہوں نے پھر سے اس قوم میں وہی جذبہ بیدار فرمایا، جن کے لیے علامہ اقبال نے یہ نوید سنائی تھی، یہ خوشخبری سنائی تھی، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا، جس نے اپنی اسلاف کی یاد تازہ کر دی۔ میں ایک بندے کا بیان سن رہا تھا ادھر KPK میں، وہ کہہ رہے تھے اب ہمارے سر جو ہیں وہ جھک گئے ہیں، پہلے ہم کہتے تھے اہل سنت پرامن تھی، اب ہماری زبانوں پہ مہر لگ چکی ہے، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اہل سنت پرامن ہے۔ میں نے کہا کتنی عجیب بات ہے، آپ کو اگر دن کو 10 مرتبہ آپ سجدے میں جائیں تو آپ شکر ادا کریں کہ وہ اہل سنت جو اپنی تاریخ بھول چکی تھی، اس کو بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تاریخ یاد کروایا۔ ان کو کہا آپ امام المتکلمین امام فضل حق خیر آبادی کی اولاد ہے، آپ ان کے فکر کے امین ہے، جنہوں نے انگریز کے قید میں رہ کر ادھر موت بھی قبول کیا، موت کو بھی گلے لگایا، مگر اپنے فتوی جہاد سے پیچھے نہیں ہٹے، جن کو یوں زہریلا پانی دیا گیا کہ آپ کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی، اور جب اس حال میں بھی انگریز نے کہا بس کر مولانا ابھی تو سلجھ جاؤ، ابھی تو پیچھے ہٹ جاؤ اس فتویٰ سے، آپ اسی وقت بھی بڑے بڑے ٹوکرے سر پہ رکھ کر قید بمشقت کاٹ کر فرمایا کرتے تھے فدیت محمدن خیر البرایا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں یہ میرے تن من دن سب حضور پر قربان ہے۔ ان کو تو اپنے اسلاف کا جو اسلاف کی تاریخ ہے وہ یاد دلایا کہ تمہارے یہ تمہاری تاریخ نہیں تھی کہ زمانے کے ہر ظالم اور جابر کے سامنے آپ گھٹنے ٹیک کر ان کے در پر جھک جاؤ، ہر ظلم کو سہ کر اور ہر ظلم کو دیکھ کر گم شیطان اور خاموش بن جاؤ، نہ ان کی تاریخ تو حضرت امام احمد ابن حنبل کی طرح تھی، جو کوڑے کا کر بھی کہا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، ان کی تاریخ تو امام محمد رضا کی تھی، جو فرمایا کرتے تھے، جو ابھی علامہ ہمارے سرپرست اعلیٰ صاحب نے جو شعر پڑھا اس طرح تھا، کرمت ہے اہل تو الرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنی کریم کا، میرا دین پارا انان ہے۔
ہم تو انہی کی اولاد تھے جو پانسی کا بندہ دیکھ کر بھی فرمایا، جنہوں نے پانسی کا بندہ دیکھ کر بھی فرمایا کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم تو انہی کی اولاد ہے جنہوں نے جیل سے خط بھیجا اور فرمایا حضرت سید فضل حسین المعروف مولانا حضرت موہانی، جنہوں نے جیل سے خط لکھا، 27 سال کے قید بمشقت کاٹ کے بھی کہا کہ شاہوں کی تکبر سے بھی دب کر نہ رہا، میں آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں۔ ہم تو انہی کی اولاد ہے جنہوں نے انگریز کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ گجرات میں میرے دادا حضور نے 1953 میں پانسی گھاٹ میں 9 مہینے گزارے، اور جو ہری پور جیل ہے ادھر آپ نے 3 سال قید بمشقت 1931 میں گزارا، 31 32 33 میں۔ تو اب میں جب گیا ادھر تو میری حاضری ہوئی اس دفتر میں، تو میں نے سامنے دیکھا تو ادھر وہ جتنے سپریڈنٹ وہ گزر چکے تھے اس کے نام تھے سارے۔ تو مجھے تو 31 32 والا سپریڈنٹ چاہیے کہ اسی وقت کون تھا، تو وہ تھا پرمانند، اور انہوں نے اسی وقت وہ ادھر سپریڈنٹ تھا، تو جیل کے لیے جیل حکام نے وہ جو ادھر گارڈ ہوتے ہیں 7 گارڈ 8 گارڈ، تو 7 8 گارڈ جو ہے نا وہ سزائے موت کا ہے ادھر، تو ادھر انہوں نے چکیوں میں بند کر دیا تھا۔ تو ظاہری بات ہے ساتھ میں قید بمشقت تھا، ہتھکڑیاں بھی تھی اور بیڑیاں بھی تھی پاؤں میں، اور وہ چکی کی مشقت بھی تھی۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ تو اتوار کو وہ جو سپریڈنٹ جیل تھا وہ آتا تھا اور اس گارڈ کا چکر لگاتا تھا، تو گارڈ والوں کے لیے یہ حکم تھا کہ جو بھی بندہ اس گارڈ میں آئے، ہمارے سپریڈنٹ آئے تو آپ لوگوں نے ہم آپ کی ہتھکڑیاں کھول دیں گے، تو آپ نے ہمارے سپریڈنٹ کو سلوٹ مارنا ہے۔ تو پھر اس کی انعام میں یہ جو پورا دن ہے شام تک آپ کی گنتی کھولے جائے گی، اور آپ جو ہے نا کلم کلہ آپ یہاں پر جیل کے اندر آپ کلم کلہ گھوم سکتے ہیں۔ تو جنہوں نے قید گزارا ان کو پتا ہو کہ جیل میں اس طرح کلہ جو ہے نا چہل قدمی کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور پھر اسی وقت تو ہتھکڑیاں بیڑیاں دونوں ہوتی تھی۔ تو اتوار کو سارے قیدی بڑے بے چین اور بے آرام ہوتے تھے کہ اب سپریڈنٹ آ جائے گا اور ہم ایک سلوٹ مار کے ہم چلے جائیں گے، ہماری جو ہے نا وہ شام تک خوشی کے لیے کہ ہم دوڑ پہ رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہماری جو ہتھکڑیاں یہ کھول دی جائے گی۔ لیکن جب اتوار کا دن آتا تو وہی عاشق صادق محمد امین بابا جی وہ اپنے ہتھکڑیوں میں یوں باندھے ہوتے تھے۔ لوگوں نے کہا بابا جی یہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ ایک ہی دن تو ہوتا ہے کہ آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ چہل قدمی کرو، ورنہ یہ آپ کو نقصان دے گا، یہ آپ کی وجود یہ ہوگا وہ ہوگا، تب آپ جلال میں آئے۔ اور آپ نے فرمایا یہ تو 3 سال میری قید بمشقت ہے، اگر یہ ساری زندگی مجھے یہاں پر یوں قید رکھا جائے گا واللہ میں وہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں سب برداشت کر کے ادھر ہی پڑا رہوں گا، لیکن حضور کے دین کے دشمن کے لیے میرا یہ ہاتھ کبھی نہیں اٹھے گا۔ آپ نے فرمایا دین دشمنوں کے سامنے ہمارے ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ یہ جلال تھی، یہ غیرت ایمانی تھی جو ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھایا۔ اس لیے خدا کی قسم اگر اس غیرت ایمانی کا پرتاؤ کسی نے دیکھنا ہو تو وہ حضرت قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے، جنہوں نے پھر سے اس قوم کو وہی غیرت، وہی جذبہ ایمانی، وہی شجاعت، وہی بہادری عطا کی۔ آج ایک عام بندہ بھی جو شاید بہت ڈرتا تھا، جو شاید ان کی زندگی میں یہ انقلاب نہیں تھا، لیکن خدا کی قسم بابا جی نے جوانوں کے سینوں سے، ان کے دل و دماغ سے تو موت کا ڈر بالکل بھی نکال دیا ہے۔ اب ہر بندہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے حضور کے لیے جان دینا ہے۔ جو نعرے لگاتے تھے غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے، واللہ انہوں نے کر کے دکھائے۔ یہ صرف رسمی نعرے نہیں تھے، یہ صرف رسمن رواجن نعرے نہیں تھے، پروگرام نہیں تھا کہ غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے، پھر معمولی سے اپنی مفاد پہ بات آئی وہ کچھ بھی قبول نہیں۔ نہیں واللہ جنہوں نے یہ نعرہ پھر لگایا تو یوں لگایا کہ 7.5 منٹ، پورے 7.5 منٹ ان کے اسٹریٹ فائرنگ کے سامنے اگر پوری دنیا کی تحریک اٹھا کے دیکھی ہے، کوئی بھی تحریک آپ کو ایسا نہیں ملے گا
جن پر اتنی فائرنگ کی گئی ہو اور پھر اس کو اسی وقت منتشر نہ کیا گیا ہو اور ان کے خلاف کامیابی واللہ ریاستی ظلم و جبر کی تو حد ہی ہوتی ہے. وہ تو بندہ حیران رہ جاتا ہے. آپ کے ہاتھ میں نہ کلاشنکوف ہے نہ آپ اس پر فائرنگ کر سکتے ہیں. ہاں آپ کے بس میں صرف یہ ایک سینہ ہے جن پر آپ گولی کر سکتے ہیں, جن کو آپ پیش کر سکتے ہیں. لیکن واللہ بابا جی کے تربیت سے تو تاریخ بن گئی. یہ تو مورخ تاریخ دان یہاں قلم بھی توڑے گا کہ ہاں ایسا بھی دور تھا جب لوگ ایک ایک پلیٹ پر بک رہے تھے. ایسا بھی دور تھا جب معمولی چندوں پہ لوگ اپنا ایمان بیچ رہے تھے. لیکن کچھ بندے ایسے بھی تھے جو اسٹیٹ فائرنگ کے سامنے یوں سینہ تان کر کھڑے ہو کر فرماتے تھے ادھر ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اس لیے لبیک کی قدر کرو. لبیک نے اہل سنت کو بہت بڑا مقام دیا ہے. جو کھویا ہوا مقام تھا نا وہ الحمدللہ دوبارہ سے لبیک کی برکت سے اللہ کریم نے پھر سے دی ہے. پوری دنیا کی وہ طاقتیں, وہ لوگ جو شاید سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کا دین کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے, واللہ وہ مخالفین میں جس علاقے میں رہ رہا ہوں آپ کو پتہ ہے کیسے علاقہ ہے. ہم نے مخالفین کی زبانوں سے سنا الفضل ما شہدت بہ الاعداء, الفضل ما شہدت بہ الاعداء. میں نے سنا ان سے کہ وہ کہہ رہے تھے یار جیسی بھی ہو لیکن لبیک والے سچے سچے حضور کے غلام ہیں. لبیک والے حضور کے دین کے لیے مخلص ہیں. اور بابا رضوی ہونے کے ساتھ ساتھ یہی ہے نا کہ آپ رضوی, لیکن رضوی ہونے کے ساتھ ساتھ وہی مخالفین کہہ رہے بابا سچے عاشق رسول تھے. اور بابا جو ہے نا وہ اس امت کو انہوں نے پھر سے بیدار کر دیا. تو آپ یقین کریں یہ جو ماحول الحمدللہ بابا جی نے دیا ہے ان کی قدر کرنی چاہیے. یہ جس طریقے سے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں, یہ جو جوان جن کے سینے پٹ رہے ہیں, آپ خدا کی قسم آپ دیکھیں گے مزار شریف پر میں تو کبھی کبھار آ کے دیکھ کر اسی وقت حیران رہ جاتا ہوں. اکثریت جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور وہ آ کے جس انداز سے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں تاجدار ختم نبوت, بندہ حیران رہ جاتا یار کون سا جذبہ ہے یہ. یہی وہ لوگ تھے جن کو لوگ ٹامی کہتے تھے کہ ان کی جو ہے نا دنیا کی ساری جو جتنے بھی بدماشیاں ہیں سرمستیاں ہیں سب اسی میں گم رہتے ہیں. لیکن وہ کون سی طاقت تھی. میں نے خدا کی قسم اس طرح جوانوں جن کی ساری زندگی اس طرح وہ پتہ نہیں کہاں کس طریقے سے گزر رہی تھی, واللہ بابا جی کی برکت سے ان کے آنکھوں میں نے حضور کے دین کے لیے آنسو دیکھے ہیں. وہ پریشان رہتے ہیں حضور کا دین تخت پہ آئے گا, اور حضور کا دین تخت پہ آئے گا تب ہر مسلم انشاءاللہ عزت بھی پائے گا. پھر کسی کو مسلمانوں کے مال و جان عزت آبرو سے کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے. پھر یوں ایک روٹے کے لیے اور پھر CNG کے لیے یوں قطاریں نہیں لگے گی. پھر صرف ایک نالی اور ایک ٹرانسفارمر کے لیے بندہ اپنا نظریہ نہیں بیچے گا. پھر جو ہے نا ان وڈیروں کے 5 اور 10 ہزار کے لیے ان کی عزتوں کو پامال نہیں کیا جائے گا. پھر انشاءاللہ تعالی اسلام ان کو یہ سب کچھ ان کے دہلیز پر دے گا. پھر اسلام ایسا نظام ہے کہ وہ ظالم کے گریبان کو پکڑے گا. وہ جو سندھ کے یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے جو ریپ ہمارے بچیوں کے ہوتے ہیں, اور پھر ان کو اس ریپ کے بعد ان کی جو ہے نا اس ریپ کے بعد ان کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے, یا ان کو مار کے باہر رنگ خودکشی کا دیا جاتا ہے, مگر اس کی فریاد سننے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے. خدا کی قسم پھر ایسا نہیں ہوگا. پھر بنو قینقاع میں صرف ایک خاتون, مسلم خاتون, جس کی چادر پر ایک یہودی نے پاؤں رکھا, جب وہ اٹھی تو وہ چادر نیچے گر گیا. میرے مصطفیٰ نے پوری قبیلے کو جلا وطن کر ڈالا. پھر یہ نہیں ہوگا. پھر یہاں سے ملتان سے صرف ایک بچی کے آواز پر محمد ابن قاسم ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے راجہ داہر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. پھر اسلام عزت دینے والا دین ہے. اسلام آپ کو پھر اسلام کا نہیں لگن دیتے, وہ آپ کو عزت دے گا, لیکن صرف اس یقین کے ساتھ کہ آپ نے اسلام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ. اور جب آپ کھڑے ہوں گے تو پھر اسلام
सुपर पावर जो आपने आप को कहते थे, उसकी सारे खजाने सहाबा किराम के कदमों में ला देते। इसलिए तहरीक लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में है, और इसी मैदान में लब्बैक ने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें की, और एक कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान है। लोगों ने कहा ये ख़त्म हो जाएंगे, ये इनकी 2-3 दिन की चांदी है, ये मान पड़ जाएगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला लब्बैक नजरिया है, लब्बैक ख़त्म नहीं होगा। लब्बैक तो एक सोच का नाम है, लब्बैक तो एक फिक्र का नाम है, लब्बैक तो एक मिशन का नाम है, लब्बैक तो एक अकीदे का नाम है। लब्बैक के पीछे शुहदा की लाजवाल दास्तान मौजूद है, लब्बैक के पीछे शुहदा फैजाबाद का खून मौजूद है, लब्बैक के पीछे मुमताज कादरी की रात की दुआएं मौजूद है, लब्बैक के पीछे क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन का इखलास मौजूद है, लब्बैक के पीछे हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी की ललकार है, महमूद गजनवी की तलवार है। लब्बैक खत्म नहीं होगा, आपका नाम निशान भी मिट जाएगा, आप अपने निशान पर लोगों का सामना भी नहीं कर पाएंगे, मगर याद रखिए लब्बैक बेसर सामानी के हालत में हर जगह मौजूद होगा इंशाअल्लाह। तकलीफ और मुसीबतें ये तो इसरा की हुस्न है। वल्लाह जो भी हुजूर के दीन के लिए तकलीफ आए तो उनको तो फूलों का हार समझ कर कबूल करना चाहिए। जो भी इस रास्ते में मसाइब आए, मुश्किलात आए, ये तो है इस दीन में। हम अगर देखें मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने दीन के लिए कितनी तकालीफ और मसाइब उठाए, हुजूर के सहाबा किस तरह मैदानों में उनके टुकड़े बन गए, ये तो मसाइब और तकालीफ तो है। लेकिन आप यकीन करें जब वो एक निगाह नाज उनका पड़ जाता है, एक निगाह नाज पड़ जाता है, लुत्फ़ सजन दम बदम कार सजन गाह गाह। ये लुत्फ़ सजन तो हर वक्त है, जिधर भी जाते हैं फूल ही फूल होते हैं, जिधर भी जाते हैं फूल ही फूल होते हैं। अगर कोई एक मरहला आया और जिधर भी जाते हैं इन्हीं हाथों को तो लोग हुजूर के नाम पर ही चूमते हैं। बाकी हमने खानेवाल वालों को क्या दिया है, बाकी हमने बुरे वाला और ये कौन सा इलाका कबीर वाला को क्या दिया है, लेकिन ये आके रास्तों में फूल ही फूल बिछाते हैं। वजह क्या है? जो मेरे मुस्तफ़ा करीम की गुलामी की बरकत है, आपके कदम मुबारक से लगी उस हाथ की निस्बत है। लुत्फ़ सजन दम बदम और कारे सजन गाह गाह, इंज भी सजन वाह वाह, उंज भी सजन वाह। PP 204 वालों इंशाल्लाह काम करना है, इंशाल्लाह दिलो जान से। जितनी भी नौजवान हैं उनसे भी मैं मुखातिब हूँ, जो मुअम्मर है सफ़ेद दाढ़ी वाले उनसे भी इंशाल्लाह आपने उनकी सरपरस्ती करनी है, उनको शाबाश देना है कि शाबाश बेटे तुमने काम करना है। हर किसी ने अपने ज़िम्मे का काम करना है, उलमा ने अपने ज़िम्मे का काम करना है, मशाइख ने अपने ज़िम्मे का काम करना है, तुलबा ने अपने ज़िम्मे का काम करना है, ताजर वकला ये तमाम जितनी भी शोबजात हैं इन्होंने हर एक ने अपने ज़िम्मे का काम करना है। जब ताजर को कोई बंदा, मेरे उधर पेशावर में कारकुन है, कोई भी बंदा उसके पास आ जाता है, वो दुकान कर रही करियाना स्टोर है, वो जो भी बंदा आ जाता है तो जो तहरीक का बंदा हो ना, तहरीक उनके साथ वो कर्ज भी करता है, उनके साथ वो मामलात बड़ी दूर तक ले जाते कि कोई मसला नहीं ले जाओ आराम से। मैंने उनको कहा इतना कह रही जब तहरीक के साथ है तो ये भी मेरे तरफ से उनके साथ जो है ना, तो हर बंदा अपना काम करे, हर बंदा ताजर अपना काम करे। बंदा आ जाए आपके साथ 2 मिनट बैठ जाए, आप हर दिन उनको कम से कम 2 मिनट तहरीक के बारे में बताए, 10 बार बताए, वो जरूर जो है ना आपके तरफ आएगा इंशाअल्लाह। उलमा के साथ कोई बैठे आप तहरीक के हवाले से दावत दे, वल्लाह वो जितना भी सख्त होगा, वो जितना भी मुखालिफ होगा, वो आखिर में आ ही जाएगा। इसलिए हर बंदा अपना काम करे इंशाअल्लाह ताला, तो फिर पाकिस्तान में हुजूर का दीन तख्त पर आएगा, और वो वक्त फिर दूर नहीं है कि इंशाअल्लाह इस मुल्क पर हुजूर के दीन का परचम तुलू होगा इंशाअल्लाह, वो सूरज तुलू होगा इंशाअल्लाह ताला। शर्त यह है कि हम दिलो जान से वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौन, ये अल्लाह करीम का वादा है।
दूसरा ये वादा इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम, किसी के वहम व गुमान में भी नहीं था। इतने जुल्म व बर्बरियत के बावजूद फिर से तहरीक यूं खड़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने देख लिया कि अल्लाह की मदद किस तरह आती है। ये हो ही नहीं सकता, इतने जुल्म के बाद कोई तहरीक और फिर कल आदम के बाद कोई भी तहरीक अपनी ही उसी नाम से दोबारा बहाल हो, ये कभी नहीं हुआ, ये कभी नहीं हुआ। इसलिए अल्लाह और रसूल की तायीद है इस तहरीक के साथ, बाबा जी का इखलास है इस तहरीक के साथ। फिर खुशकिस्मती ये है कि बाबा जी ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जुर्रत, शुजात, गैरत, हमीयत का वो अक्स हमारे अमीर मोहतरम हजरत क़िबला हाफिज़ साद हुसैन रज़वी हमें दिया है। वल्लाह जिन्हें देखकर आंखों को ठंडक नसीब होती है। मैंने बहुत नज़दीक से देखा अल्हम्दुलिल्लाह, जो गैरत, हमीयत, जो शुजात और बहादुर इस्तिकामत उस नौजवान में है, ये अल्लाह की अता है कि अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु ने हमें फिर भी महरूम नहीं रखा। तो इंशाअल्लाह मैं आपको ये मुखलिसाना दावत दे रहा हूँ कि अभी तक जितने भी लोग थे, मैं ये नहीं कह रहा कि फलां पार्टी इस तरह है तो फलां पार्टी इस तरह है तो फलां पार्टी इस तरह है। इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो लब्बैक का मंशूर है ऐसा मंशूर ला के दिखाए, जो लब्बैक का दस्तूर और मकसद है ऐसा मकसद ला के दिखाए, और जो लब्बैक के पास कायद थे, कायद है, ऐसा कायद और ऐसा लीडर हमें दिखाए। साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि खुदा की कसम जो लब्बैक जैसे कारकुन हैं ऐसे कारकुन हमें दिखाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु के फजल व करम से तहरीक हर मैदान में, बिलखुसूस इस वक्त जो बल्दियात इंतखाबात की तैयारी हो रही है, आपने इंशाअल्लाह ताला दिल जान से शब रोज़ इसके लिए मेहनत करनी है इंशाअल्लाह। और जो हमारे बाबा जी ने हमें जो बात कही थी कि वो हम जिनका काम करते हैं फिर वो हमें बेआसरा नहीं छोड़ रहे, इस अकीदे के साथ इंशाअल्लाह कि हम जिनका काम करते हैं हमें इनसे कोई गरज नहीं, हमें फला अमीर साहब हमारी वो जो है ना हमें तसल्ली देते हैं नहीं देते, उनको चाहिए, लेकिन अगर आपके कोई ज़ाती बात आ गई, कोई इधर उधर की बात आई, आपने सब पे तसामुह करके अपने मिशन की तरफ देखना है, अपने अमीर के साथ, अपने जो है ना कायदीन के साथ, अपने ज़िम्मेदारान के साथ मरबूत जो है ना वो मुकम्मल तौर पर मरबूत रहना है, उनको मुकम्मल तौर पे राब्ते में और जाके तंजीमी काम करना है। फिर वो वक्त दूर नहीं, इंशाअल्लाह माहौल बदल चुका है, अब तेरा भी दौर आने को है फ़क्र गयूर के का गई रूही फिरंगी को हवाए सी मुज़र। लोग उनको देख चुके हैं कि 74 साल में इन्होंने इस कौम को कुछ भी नहीं दिया। मैं सिर्फ एक वाक़या करके रुख़सत चाहूँगा कि अभी अभी नज़दीक के दिनों में मरी का वाक़या आया, जहाँ पर 36 घंटे से लोग मुसलसल फ़ोने करते रहे, जारी मिन्नतें करते रहे कि हमें यहाँ बचाओ। और आपको पता है हेलीकॉप्टर के फासले पर 10 मिनट है, सामने इस्लामाबाद है, सामने पिंडी है, जहाँ कई 100 कड़े हैं, जहाँ पर हर चीज़ मौजूद है। लेकिन आप यकीन करें ये निज़ाम ऐसा है जिसमें मुसलमान की इज़्ज़त आबरू की कोई कीमत ही नहीं है। तो क्या हुआ, वो बच्चे बेचारे किस तरह माओ के सामने तड़प तड़प कर उन्होंने जान ही दी हो, किस तरह बाप के सामने किस तरह बेटे ने जान दी हो, वो तो बंदा सोच कर भी घबरा जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते में उस मुल्क में जहाँ रोज़ाना, जब ये इस्लाम का सूरज नहीं था, उधर रोज़ाना कई 100 लोग मारे जाते थे, एक आम रूटीन था, मामूल था। लेकिन जब इस्लाम का सूरज तुलू हुआ तो काबुल का एक इलाका है जिसको जाबुल कहते हैं, अफगानिस्तान का एक इलाका है जिसको जाबुल कहते हैं, उसी जाबुल में एक 7 साल मासूम बच्चा हैदर कुएं में नीचे गिर गया। आप यकीन करें पूरी हुकूमती मशीनरी उसके लिए परेशान थी, वजीर आ रहे थे, उनके बड़े बड़े आ रहे थे, वो रात इन्होंने उधर ही गुजारा। तमाम बड़े जो उन्होंने अपनी मशीनरी लगाई, पूरे अफगानिस्तान में ट्रेंड चल रहे थे, सोशल मीडिया पर एक अजीब सा माहौल था, हर बंदे के आंखों से आंसू जारी थे, दुआएं कर रहे थे उस बच्चे के लिए, या अल्लाह इस बच्चे को बचाओ, या अल्लाह इस बच्चे को बचाओ। उनके लिए दुआएं, तकरीबात मुनक़द हो रही थी। और फिर क्या था, जो उनका वजीर खारिजा है, जब उन्होंने उस बच्चे को वो उस कुएं से निकाला तो उसका इंतकाल हो चुका था, तो वो उस बच्चे के लिए रो रहे हैं
میں نے کہا یہ جو ایک بچے کی جان کی اتنی قیمت ہو گئی یہ اسلام میں ہے. اسلام یہ ہے جس میں پھر عزت آبرو محفوظ ہو جاتا ہے، پھر مسلمان کی جان کی قیمت ہوتی ہے. یہاں پر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کے سامنے ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. یہاں پر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اپنی بچوں کو جا کے دریا میں ڈال رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کہ ہم ان کو دے دیں. لیکن حکمران وہ جو کہ تو نہیں رہتی. اس وجہ سے اگر آپ نے اس ملک میں غریب کو بھی مظلوم کو بھی عزت دینا ہے اور ان کو زندگی کا حق دینا ہے تو اسلام کے لیے یکجا ہونا پڑے گا. بس یہ وہ نظام ہے کہ پھر اس آپ کو اس طرح ذلیل نہیں کرتا، پھر آپ کی عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہے، پھر آپ کو پوری دنیا کی سرداری عطا کرتا ہے. اللہ کریم جل جلالہ ہمیں تحریک لبیک کے اس پلیٹ فارم سے مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور